الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. مکرم حاضرین، سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 130 سے 132 تک کی میں نے تلاوت کی. اس سے پیشتر رکوع میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ابتلا، آزمائش یعنی امتحان، اور اس میں کامیابی کے سلسلے میں امامت کا شرف، بیت اللہ کی تعمیر اور دوران تعمیر آپ کی دعاؤں کا ذکر تھا، جس میں آخری دعا یہ تھی کہ پروردگار یہاں کے باشندوں میں ایک رسول بھیج دیجئے جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور ہر طرح سے ان کا تزکیہ کریں، انہیں پاک اور صاف کریں. یعنی جو ہم نے گھر بنایا ہے اس کو آباد رکھیں. اس دعا کا نتیجہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور قیامت تک اس گھر کی آبادی کا انتظام فرما دیا. ابھی بھی ابراہیم علیہ السلام کے فضل و کمال کا ذکر جاری ہے اس رکوع میں. تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے فضل و کمال کا ذکر ہوگا، پھر یہ بتائیں گے حق تعالی شانہ کہ ان کا مسلک، ان کی ملت اور ان کا دین ہی در حقیقت اسلام تھا، جسے صحیح شکل میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا ہے. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. اور کون ہے، یعنی ایسا کوئی نہیں جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے، منہ موڑ لے، بجز اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا دیا، جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہے، وہی ملت ابراہیمی سے روگردانی کر سکتا ہے، ورنہ جس میں کچھ بھی سوجھ بوجھ ہے، کچھ بھی سمجھ ہے، وہ ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا. یعنی ہم نے دین ابراہیم کو ایسی قبولیت بخشی ہے اور ایسی شان عطا کی ہے کہ ہر سلیم الفطرت آدمی اس دین کو اچھا سمجھتا ہے اور خود کو اس کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے. ہاں، بجز اس شخص کے کہ جس نے خود کو بے وقوف بنایا ہوا ہو. تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین کی جامعیت
اتنا جامع دین ہے کہ ہر سلیم الفطرت آدمی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ یہ تو ان کی ملت کی بات ہے، اور خود ان کی بات وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یقیناً ہم نے ان کو اس دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ کس چیز کے لیے؟ رسالت اور نبوت اور امامت کے لیے۔ ہماری نظر انتخاب ان پہ پڑی تھی، ہم نے رسالت اور نبوت کے لیے ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کا یہ اعزاز بھی ایسی چیز نہیں جو کوئی ٹھکی چھپی ہوئی ہو۔ ان کا یہ اعزاز اس دنیا میں ایسا ظاہر کیا کہ سب دنیا ان کے اس اعزاز کو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جو سر تا سر بگڑا ہوا تھا، جہاں کوئی ایک شخص بھی اللہ کا نام لیوا نہیں تھا۔ خود جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی، آپ کے ماں باپ بھی شرک اور کفر کی لغوست میں تھے۔ تو گھر کا ماحول سے لے کر، سوسائٹی کے ماحول سے لے کر، پورے ملک کا ماحول شرک آلود تھا۔ آپ تنی تنہا اللہ کی توحید کے علم بردار تھے۔ آپ نے تنہا ہی گھر، معاشرے اور ملک سے ٹکر لی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ گھر سے لے کر ملک تک ساری قوتیں آپ کے خلاف اکٹھی ہو گئیں، یہاں تک کہ پوری حکومت نے مل کر آپ کے لیے سزا تجویز کی کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور آپ کو آگ کے لاؤ میں ڈال دیا۔ آپ کے ساتھ صرف اللہ کی مدد تھی، کوئی مادی قوت نہ تھی۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالی نے آگ کو کیا کر دیا؟ گلزار۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا، اس لیے کہ بشمول آگ تمام مخلوق ہمارے حکم کی پابند ہے۔ آگ ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، سورج چاند ہے، ساری قوتیں ہمارے حکم کی پابند ہیں، تو آگ بھی پابند ہے۔ ہم نے براہ راست آگ سے کہا یا نار کونی بردم و سلامن، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کیونکہ زیادہ ٹھنڈک بھی مصیبت بن جاتی ہے، یہ بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ جیسے شدت کی گرمی ایک عذاب ہے تو شدت کی سردی بھی ایک عذاب ہے، تو اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ وہ میرے خلیل کے لیے تکلیف دہ ہو۔ بردن ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ تجھ میں جا کر اسے چین ملے۔ تو یہ نہیں کہ آگ کوئی بجھ گئی تھی، آگ آگ ہی تھی، اس کا الاؤ یوں ہی بھڑک رہا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام گئے تو آگ نے اپنا وہ کام چھوڑ دیا جو جلانے والا تھا، جو تپش تھی اور جو جلانے کا کام تھا، یہ دونوں کے دونوں کام اللہ تعالیٰ نے اس سے لے لیے۔ اب آگ جل رہی ہے اور اللہ کا خلیل اس کے اندر پرسکون انداز سے بیٹھا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جتنی دیر میں اس آگ کے الاؤ میں رہا اور جتنا سکون میں نے اس وقت پایا، اتنا پھر زندگی میں کبھی نہیں پایا۔ تو یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ہمارے منتخب بندے تھے، سب دنیا ایک طرف تھی، وہ ایک طرف تھے، ہم نے کتنا انہیں اعزاز بخشا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور اس کے ساتھ پھر یہ اعزاز بخشا کہ دنیا کی ہر ملت والے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہودیوں سے پوچھو جی ہم تو ابراہیمی، عیسائیوں سے کہو جی ہم تو ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ
بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں باوجود شرک کے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ابراہیم آخرت میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوں گے. یہ نہیں کہ یہ اعزاز ان کو دنیا میں دیا، ان کا یہ اعزاز دنیا کے اعزاز سے کہیں زیادہ آخرت میں ہوگا. اگرچہ وہ منظر کسی نے دیکھا نہیں کہ آخرت میں ان کا کتنا بلند مقام ہوگا، لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ آخرت میں بھی ان کا مقام بہت بلند ہوگا. تو یہ ہیں بانی کعبہ، اور یہ تھی ان کی بنائے کعبہ. اذ قال له ربه اسلم. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، ملت ابراہیمی یا دین ابراہیمی، اس کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے ان کی دین کی بنیاد. جو لوگ اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لیں. جو اس بنیاد کے مطابق، اس اصول اور ضابطے کے مطابق ہوگا وہ تو ابراہیمی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، اور جو اس کے مطابق نہیں اس کا دعویٰ از خود جھوٹا ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا اسلم، ابراہیم میرا فرما بردار ہو جا، اسلم تابعدار ہو جا، اطاعت گزار ہو جا، میرے سامنے جھک جا. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فوراً بلا تأمل فرمایا کہ میں رب العالمین کے سامنے جھک گیا، میں نے ان کی اطاعت قبول کر لی، میں ان کا تابعدار ہو گیا، میں نے حق کے سامنے سب کچھ کو چھوڑ دیا. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی دین کی اصل. کیا ہے؟ اطاعت حق، حق کے سامنے سب کچھ کو چھوڑ دینا، حق اختیار کرنے کے لیے ساری خواہشات کی قربانی دے دینا. تو انہوں نے بہت سی قربانیاں دی تھیں، تو اسلم تو میں ساری قربانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں. پھر بظاہر الفاظ میں مناسب تو یوں لگتا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمانا اسلم تو تابعدار ہو جا، تو وہ فرماتے اسلم تو لکا، میں آپ کا تابعدار ہو گیا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قول یہاں نقل کیا گیا ہے وہ ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے اصل جو جواب جس انداز کا دینا تھا اس سے بدل کے جواب دیا. اسلم تو لرب العالمین، اسلم تو لکا نہیں کہا بلکہ اسلم تو لرب العالمین. ایک تو اسلم تو لرب العالمین میں جہاں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا ٹھیک ٹھیک جواب ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ آپ نے صرف اسلم تو کا جواب ہی نہیں دیا، جواب بصورت حمد و ثنا دیا. ایک اور دوسرے اس جملے سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ نے اسلم تو لرب العالمین فرما کر یہ بتا دیا کہ اے اللہ آپ کے اس سوال کے جواب کو جو میں نے یہ دیا، آپ کے سوال کے یہ جواب جو دیا کہ میں نے اطاعت کی، تو یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو کرنے ہی کی بات تھی کہ آپ رب العالمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں، اور رب العالمین کا ہی حق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے. تو میں نے آپ کے سوال کا یہ جواب دے کر کہ اسلم تو لکا کہنے کے بجائے رب العالمین کہا، تو یہ بتا دیا کہ ایسا کرنا تو مجھے چاہیے تھا، اور میں نے ایسا کر کے کوئی آپ پر احسان نہیں رکھا، اپنا ہی فائدہ کیا. اسلمت لرب العالمین کہ آپ رب العالمین ہیں، اور رب العالمین کے سامنے ہی جھکا جاتا ہے، نہ کہ کسی اور کے سامنے. تو اسلام اسلم تو اس کا معنی کیا ہے؟ حق کے سامنے جھک جانا. یہی ہے ملت ابراہیمی کا سب سے بڑا اصول. اگرچہ تمام ادیان، تمام مذاہب
جن کو انبیاء کرام لے کر آئے وہ سب کے سب اسلام تھے، سب کے سب آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی مذاہب انبیاء کرام کے ذریعے سے آئے سب اسلام تھا۔ ہر دین اپنے زمانے میں مقبول اسلام تھا، لیکن ان کی نسبت اپنے وقت کے نبی کی طرف کی جاتی تھی۔ اس پہ لفظی اسلام بولتے نہیں تھے، کہتے تھے دین نوح علیہ السلام یا دین شعیب علیہ السلام یا دین لوط علیہ السلام، تو لفظی اسلام کا اطلاق یعنی اس پہ کرتے نہیں تھے، اگرچہ تھا وہ سب اسلام۔ پہلی مرتبہ جب اسلام کو اسلام کہا گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے لفظ اسلام کا اطلاق کیا، اور پھر اس کے بعد یہ لفظ اگر کسی دین اور مذہب پہ فٹ ہوا اور اس کا نام بنا تو وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ اسلام نام کس کا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جیسے قرآن حکیم میں سورہ حج کے آخر میں ارشاد ہے هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان۔ تو یہ امت مسلمان ہے، امت کیا ہے؟ امت مسلمہ ہے، اور ان کا دین دین اسلام ہے۔ مسلمہ اسلام سب کا معنی کیا ہے؟ اطاعت حق۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، پھر یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کا نام اسلام اور اطاعت حق ہے، یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ زندگی بھر آپ تو اس کے داعی رہے، آخر وقت میں ابراہیم علیہ السلام نے اور آگے پھر آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اپنے آخری زندگی کے دنوں میں اپنی اولاد کو بھی اسی پر قائم اور دائم رہنے کی وصیت فرمائی۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی، وصیت کہتے ہیں بات سے بات ملانا، کسی اہم بات کو بتانا، اس لیے عموماً وصیت کسی خاص بات ضروری بات کے کہنے کو کہتے ہیں، عام گفتگو کو وصیت نہیں کہتے، یعنی میں آپ کو وصیت کرتا ہوں مطلب کہ بہت اہم بات ہے۔ تو یہ بات جو ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے سامنے کی، اس کو لفظ وصیت سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرمایا، یعنی پوری اہمیت کے ساتھ ضروری سمجھتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور وصیت عموماً اس بات چیز کو کہا جاتا ہے جو آدمی قریب المرگ ہونے کے وقت کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو جو بات خاص اہمیت کی موت سے پہلے کہتے ہیں تو اس کو عمومی طور پر وصیت کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو بات کہی جاتی ہے وہ ساری باتوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہوتا ہے، مرنے والے کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ضروری بات ہوتی ہے، بڑی خیر خواہی کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو وصیت کی، دنیا سے جاتے جاتے جو اہمیت کی بات ان کو بتائی وہ یہی تھی کہ میری اولاد، میرے بیٹو اسی دین پہ قائم رہنا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، ان کے بیٹے دو تو نبی تھے اور دو کے علاوہ اور بیٹے بھی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 7-8 بیٹے اور بھی تھے جو آپ کی ایک تیسری بیوی سے تھے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے، یہ دونوں تو نبی تھے، ان کے علاوہ
7 8 اور بیٹے دوسری بیوی سے تھے تو سب کو یہ وصیت کی. نبی تمہارا نبی تھا جو آپ کے بعد ان کو نبوت ملی تھی، لیکن جو غیر نبی تھے ان کو بھی یہ وصیت تھی. اور یہی وصیت وقت وفات حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے 12 بیٹوں کے سامنے کی تھی. 12 بیٹے کے سامنے تو بیٹوں کی اولاد بھی ہوگی، یعنی اپنی اولاد کو انہوں نے بھی وصیت کی. تو دادے اور پوتے دونوں کی وصیت اپنی اولاد کو کیا تھی؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹو، اے میرے پیارے بیٹو، ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ نے چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے تمہارے لیے اس دین کو، جس دین کے لیے ہم داعی تھے، جس دین پہ ہم چل رہے تھے، یہ ہمارا بنایا ہمارا گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، چنا ہے، یہ اللہ کا فرمودہ ہوا دین ہے. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو دیکھو تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے. فَلَا تَمُوتُنَّ، تم نہ مرو مگر یہ کہ تم مسلمان مرو، مطلب یہ ہے کہ تمہاری موت حالت اسلام پہ آنی چاہیے. اسی دین پہ تم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اور چلتے رہو. موت کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، کس وقت اور کس حالت میں آتی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اور یہ ان 5 چیزوں میں سے ہے کہ جس کا علم اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا. اور بھی کئی چیزیں ہیں لیکن 5 چیزوں کا ذکر بطور خاص سورہ لقمان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا علم میں نے کسی کو نہیں دیا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. اللہ ہی کے پاس سے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو نہیں دیا. یہ جو بارش کی پیشن گوئی کی جاتی ہے یہ کوئی قطعی یقینی نہیں ہے، ایک اندازہ ہوتا ہے جو محکمہ موسمیات پیشن گوئی کرتا ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے. تو ٹھیک کب بارش ہوگی، کتنی دیر ہوگی اور کتنی ہوگی، پوری تفصیلات کے ساتھ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادہ کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، سلیم الاعضاء ہے ناقص الاعضاء ہے، گورا ہے کالا ہے، پوری تفصیلات کے ساتھ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. آپ مشینری سے یا دوسرے ذرائع سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن مکمل علم کہ رحم میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اور کل کیا کریں گے، یوں تو ہم سالوں کے منصوبے بھی بنا لیتے ہیں، مہینوں ہفتوں کے بھی بناتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ کل ہم کیا کریں گے اللہ کو پتا ہے. کبھی ہم اپنے منصوبے پہ نکل جاتے ہیں اور کبھی منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور ہم بیٹھ کے اس لیے کل آدمی کیا کرے گا اللہ جانتے ہیں. اور 5ویں چیز، کہاں مرے گا، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، آدمی کہاں مرے گا، کون سی سرزمین میں مرے گا. تو یوں تو اس نے بڑے بڑے منصوبے بنائے ہوتے ہیں لیکن واقعہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی موت کس حالت میں اور کہاں آئے گی اور اس کی قبر کہاں بنے گی. تو موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ تمہاری موت اسلام پہ آنی چاہیے، جبکہ موت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کب آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طور سے پوری کی پوری کوشش کرنا کہ تمہاری موت بحالت اسلام آئے. اگر تم اپنی پوری کوشش یوں جاری رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری موت اسلام پر ہی لے آئیں گے. کیونکہ موت ہی جب غیر اختیاری ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس وقت اسلام ہوگا نہ ہوگا، کیا کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوشش
جو آدمی اپنی کوشش، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی زندگی بھر صحیح طور پہ اخلاص سے اسلام پہ جاری رکھے گا اپنے آپ کو، تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بھی ایمان اور اسلام پہ کرے گا، جیسے کہ حدیث میں۔ تو یہ تو اختیار میں ہے نا کہ ہم اپنے طور پہ اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھیں۔ اگر اپنے طور پہ ہم گامزن رکھیں گے تو انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انبیاء کرام کا منصب بہت عالی اور بہت بلند منصب ہے۔ دنیا میں کسی انسان کا کوئی منصب اتنا بلند نہیں جتنا نبوت کا منصب بلند ہے۔ نبوت کا منصب سب سے بڑے منصب والا نبی ہوتا ہے اپنے وقت میں، اور سب سے بڑا منصب نبوت ہے۔ نبی کی ساری توجہ مرکوز ہوتی ہے آخرت پر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں یا دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ دیکھیے ابھی ابھی آپ کی ساری باتیں سامنے آ گئی کہ ایک وقت ہے اللہ کا برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں انہیں ایک لوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام دیتے ہیں۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی، ایک پیغمبر ہے، ان کو جب اولاد ملے گی اور اس ایسے وقت میں ملے گی تو نبی کی خوشی اور مسرت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور پھر بیٹا بھی کوئی عام جیسا بیٹا نہیں، ایسا بیٹا جو بعد میں اپنے باپ کا صحیح جانشین اور صحیح وارث بننے والا ہے، تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ لیکن جب بیٹا چلنے پھرنے کا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کا اشارہ پاتے ہی ایسے فرما بردار اور اطاعت شعار نیک بیٹے کے گلے پہ آپ چھری چلا دیتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہے کہ حکم پاتے ہی بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف بیٹے کی مادی اور روحانی خوشحالی بھی آپ کے پیش نظر ہے، اللہ کی اطاعت بھی اس طرح پیش نظر ہے، اور بیٹے کی یعنی اولاد کی مادی اور روحانی خوشحالی بھی پیش نظر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں بیت اللہ ہے اس جگہ میں جنگل میں جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو پہاڑ کی پچھلی طرف کھڑے ہو کر کیا دعا فرماتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو ایک بنجر غیر آباد زمین کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں، پر تیرے حرمت والے گھر کے سائے میں چھوڑ کر آیا ہوں، کہ یہاں تیرا گھر مستقبل میں بننا ہے، کیونکہ اس وقت گھر بنانے کا حکم نہیں تھا، ابھی اجڑی ہوئی جگہ تھی، تو اجڑی ہوئی غیر آباد وادی میں اپنی اولاد کو بسا کر آیا ہوں، اسکن تو بسا کر آیا ہوں، عند بیتک المحرم، کیوں بسا کر آیا ہوں؟ یہاں باغ لگائیں گے، اس غیر آباد زمین کو آباد کریں گے، یہاں کوئی کارخانہ لگائیں گے، صنعتی انقلاب برپا ہوگا؟ نہیں، ربنا لیقیم الصلاۃ، اے اللہ اس جگہ میں اس لیے میں نے بسایا ہے تاکہ نماز پڑھیں گے، اور نماز کے لیے یہ جگہ جتنی زرخیز ہے اتنی دنیا میں کوئی جگہ زرخیز نہیں، مادی لحاظ سے جتنی غیر آباد ہے اتنی اور کوئی غیر آباد بھی نہیں، کہ آج صدیاں بیتنے کے باوجود اور دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس سرزمین کو آباد، یعنی اس کو آباد کرنے کے لیے اب بھی مٹی باہر سے ڈھو کر لاتے ہیں، اور 2-4 درخت بیچاروں نے لگائے ہیں کچھ سبزہ، لیکن اس کے لیے مٹی دوسرے ملکوں سے لائے ہیں، اس مٹی میں یہ قوتی نمو نہیں ہے، تو مادی لحاظ سے ایسی بنجر کی اس کے آباد ہونے کی امید ہی نہیں،
لیکن روحانی لحاظ سے اتنی آباد کی اتنی دنیا میں کوئی آباد ہی نہیں کہ ایک دانہ ڈالو تو لاکھ دانہ پاؤ، ایک نماز پڑھو، ایک پیسہ خرچ کرو، ایک ڈالر خرچ کرو تو 1,00,000 کا ثواب۔ روحانی لحاظ سے تو اتنی سرسبز، اتنی شاداب، اتنی زرخیز ہے، پر مادی لحاظ سے بنجر۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے بسایا کہ ان کی روحانی زندگی آباد۔ فجعل افئدۃ من الناس، اب میں نے اس لیے تو نہیں بٹھایا کہ نماز پڑھیں گے تو ظاہر بات ہے کھائیں پیئیں گے بھی تو کچھ نہ، کیونکہ زندہ ہوگا آدمی تو عبادت اور طاعت ہوگی، فارغ البال ہوگا تو اگر بھوکا پیاسا ہے تو وہ کیا نماز پڑھے گا؟ اس لیے روحانی زندگی کو بنانے کے لیے جسمانی اور مادی زندگی کا بنانا بھی ضروری ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سے صرف نظر نہیں کرتے، بلکہ کیا فرماتے ہیں؟ ربنا فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دیجئے۔ ابھی یہ 2 جی یہاں بیٹھے ہیں، ماں بیٹا ہیں، آپ لوگوں کے دل اس جگہ کی طرف موڑیے کہ یہاں آ کر لوگ بسیں، یہاں شہر آباد ہو، سوسائٹی بنے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر یہاں کے باشندوں کو اے اللہ پھلوں کا رزق عطا فرما، زمین بھی آباد ہو جائے، خوب ان کو کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر ہو جائیں اور خوب یہ عبادتیں بھی کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر کی نظر روحانیات پر بھی ہے، مادیات پر بھی ہے، لیکن مادیات کو روحانیات کے وسیلے کے طور پر۔ اور دیکھیے ابھی ایک آیت پیچھے گزری ہے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ یہاں کے شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیغمبر جو ایک صحیح نمونہ ہے باقی انسانیت کے لیے، وہ جو کچھ ظاہر کرتا ہے وہ حقیقت ہے۔ آج بھی ہم انبیاء کرام کے اپنے آپ کو وارث کہلاتے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہم اپنے قول میں سچے نکلیں۔ ہمیں بھی اپنی اولاد کے بارے میں وہی نقطۂ نظر پیش نظر رکھنا چاہیے، وہی نقطۂ نظر اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ تو ان سب حضرات نے کہ ان کی خوشحالی بھی پیش نظر تھی، فارغ البالی بھی پیش نظر تھی، اور ان کا اسلام بھی پیش نظر تھا۔ اب جب دنیا سے جا رہے ہیں تو پھر صرف اور صرف اسلام کی وصیت کر رہے ہیں، اور جب تک زندہ تھے خوشحالی کی بھی دعا کرتے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا طرز عمل کیا تھا، وہ سورہ مریم میں ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ کتاب میں، قرآن حکیم میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ وہ کون تھے؟ وہ وعدے کے بڑے سچے رسول اور نبی تھے۔ ان کا طرز عمل کیا تھا؟ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا کہا کرتے تھے، زکوٰۃ کا کہا کرتے تھے۔ وکان عند ربی مرضیہ، اور حضرت اسماعیل اپنے رب کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اولاد کے سچے خیر خواہ ہوتے تھے، اور اولاد کی سچی خیر خواہی یہ ہے کہ جہاں ان کی دنیاوی راحت اور آرام اور آسائش کا خیال کیا جائے، ان کی عاقبت کو سنوارنے کا اس سے زیادہ خیال کیا جائے، کیونکہ دنیا کی زندگی بہرحال جتنی بھی ہے وہ محدود ہے، اور وہ اچھی یا بری جیسی بھی ہے ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی غیر مختتم ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے اگر آخرت کی زندگی کسی کی برباد ہوگی تو سمجھے کہ یہ واقعی برباد ہے،
تو بربادی یہاں کی بھی نہیں چاہنی، خوشحالی یہاں کی بھی چاہیں، لیکن خوشحالی آخرت کی زیادہ پیش نظر ہو۔ ایسے ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ کے آخری رکوع میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر والوں کو آپ نماز کا کہا کریں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہا کریں، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس کی پابندی کریں۔ اگر آپ خود پابندی نہیں کریں گے تو اہل کا کب مانیں گے کہ لو جی آپ تو پڑھتے نہیں، ہمیں کہتے ہیں؟ تو آپ کا اولاد کو کہنا بھی جبھی مؤثر ہوگا کہ جب آپ خود اس کے پابند ہوں گے، لہذا آپ خود بھی پابندی کیجیے۔ یہ کسے کہا جاتا ہے کہ جن کی اصل غذا ہی نماز ہے، اصل غذا ہی ان کو کہا جاتا ہے، اصل میں ہمیں سنایا جاتا ہے کہ تم نماز کا کہو اور خود بھی اس کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، اگر تم میری نماز کی پابندی کرو گے تو میں تمہاری رزق، تمہاری روزی بند نہیں کروں گا۔ لا نسألک رزقا، میں تم سے روزی کا سوال نہیں کرتا۔ کون کہتے ہیں؟ حق تعالی شانہ۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم کما کما کر میرے بندوں کو کھلاؤ، بلکہ بندوں کو کھلانا یہ تو میرا کام ہے، ہم آپ سے رزق کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نحن نرزقکم، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں۔ تو لہذا ایک بڑی رکاوٹ نماز نہ پڑھنے میں کیا ہوتی ہے؟ جی ڈیوٹی ہے اور جناب بزنس ہے اور کام ہے، یہ جی روزی کا مسئلہ ہے، بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نرے بہانے ہیں، ہم نے تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کیا۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو میری صفت ہے، اللہ رزق دینے والے ہیں، ذو القوت المتین۔ اگر تم میری ڈیوٹی پوری انجام دو گے تو میں تمہاری تھوڑی ڈیوٹی میں اتنی برکات پیدا کر دوں گا یہ ختم ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر تم اپنی ڈیوٹیوں میں پھنسے رہو گے اور میرا کام نہیں کرو گے تو میں ایسا الجھاؤں گا کہ رات کی نیندیں بھی تمہاری حرام ہو جائیں گی، 24 گھنٹے کام کر کے بھی تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا۔ لا نسألک رزقا، ہم رزق نہیں مانگتے، جو کام میری عبادت میری ڈیوٹی سے بچتا ہے تو لگاؤ اور حکم میں لگاؤ۔ یہ بھی نہیں کہتا کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور یہاں کوئی تمہیں خوان نعمت ملے گا، نہیں۔ جو یہاں کا کام ہے، ڈیوٹی ہے، وہ یہاں انجام دو، یہاں سے جو بچے وہ باہر جا کر روزی تلاش کرو، اس میں برکت اتنی دوں گا کہ وہ تھوڑے وقت کا کام آپ کو کافی ہو جائے۔ تو انبیاء کرام کو کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی یوں تربیت کرو کہ دین مقدم ہو اور دنیا پیچھے پیچھے ہو۔ یہ نہیں کہ اس سے بیدار کر دو، بیدار نہیں کرو، ان کی خوشحالی کی بھی دعا کرو اور ان کی خوشحالی کے وسائل بھی جائز طریقوں سے اختیار کرو، لیکن یہ کہ دین مقدم ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آخری وصیت کیا تھی آپ کو شاید یاد ہو، جس کے بعد پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گفتگو نہیں فرمائی اور اللہ سے وصال ہو گیا۔ آخری کلمات آپ کی زبان مبارک پر امت کو وصیت کرنے کے کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ آخری جملے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوئی ربط؟ تو دو باتوں کو بطور وصیت آخری دن میں کیا فرمایا؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور غلاموں کا خیال کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ مطلب کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے نوکر ہیں، ان کا خیال کرنا اور نماز کا خیال۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آخری وصیت بھی اسی بات کی تھی، کیونکہ نماز
دین کا سب سے بڑا شعار اور سب سے بڑی پہچان. جب نماز کا کہا تو اس کا مطلب کہ پورے دین پہ چلنے کا کہا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. یہ آیت کریمہ یہودیوں کا ایک فدق کا عالم تھا عبداللہ ابن سوریہ، یہ اس کے قول کے جواب میں ہے. اس نے کہا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے آخری وصیت جو اپنی اولاد کو بٹھا کر کی تھی، حضور سے کہنے لگا کہ آپ کو پتہ وہ کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کیا تھی؟ کہا جی آخری وصیت انہوں نے کی تھی کہ یہودیت پہ قائم رہنا، یہودیت پہ قائم رہنا. تو یہ آیت میں اسی کے جواب میں کہ پہلے دیکھو یعنی کتنی تحریف کرتے ہیں اور کتنا یہ حق کو چھپاتے ہیں. کہاں یعقوب علیہ السلام اور کہاں یہودیت. یہودیت کی ابتدا تو موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے جو کئی سو سال بعد میں آئے ہیں، اور یعقوب علیہ السلام جو کئی سو سال پہلے گزرے ہیں. اس زمانے میں تو یہودیت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو رات کتاب کا نام و نشان نہیں تھا. تو کہاں یہودیت کی انہوں نے وصیت کی؟ وصیت کچھ کی اور یہ لوگ اس کو کچھ کا کچھ بنا رہے ہیں. اس کے جواب میں آئے ام کنتم شہداء، اے یہود تم جو یعقوب علیہ السلام کی وصیت کی نسبت یہ کہتے ہو کہ انہوں نے یہودیت کی وصیت کی تھی، تو کیا تم موجود تھے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی. تو ان کی موت کا جب وقت آیا تھا تو تم یعنی موجود تھے وہاں پر. ظاہر بات ہے کہ تم تو صدیوں بعد کی پیداوار ہو، اس وقت تو صرف ان کی اولاد تھی، اور انہوں نے اولاد کو کیا وصیت کی ہم تو نہیں بتائے، تم تو صدیوں بعد آئے ہو. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو ما تعبدون من بعدی، میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد بتاؤ کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو. یہ انبیاء کرام کا طرز ہے اور ایک آج ہمارا طرز ہے. اچھا بھائی میں جا رہا ہوں، کارخانہ کیسے چلاؤ گے؟ یہ بزنس کس طریقے سے چلے گا؟ ہاں کون ہے جو میرے اس کام کو سنبھالے گا؟ تو اب بھی اولاد کے بارے میں ماں باپ کی خواہشات ہیں، لیکن نری مادی خواہشات کہ میرا کاروبار بیٹا کیسے سنبھالے گا، یا میں اس منصب پہ تو کیا بعد میں میرے منصب پہ میرا کوئی بیٹا فائز ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اور میرے پاس کوئی ہنر ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے ہنر کا وارث میرا کوئی بیٹا بن جائے. تو یہی خیالات ہیں. لیکن ایک انبیاء کرام کے خیالات ہیں کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم میرے بعد کھیتی باڑی کرو گے، دکانداری کرو گے، کارخانے بناؤ گے، صنعتیں لگاؤ گے، کیا کرو گے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. اولاد بھی صالح تھی. نبی کی اولاد ولی ہوتی ہے، نبی کی اولاد ولی ہوتی ہے، سب اولیاء تھے. ایک وقت میں ان ولیوں سے غلطی بھی تھی، ولی سے غلطی، کیونکہ ولی نبی کی طرح معصوم نہیں ہوتا جس سے خطا نہ ہو. ولی ہوتا، اس سے گناہ ہو جاتا ہے. ان سب ولیوں سے جو 11 ولی تھے، ایک ولی جو بعد میں نبی بنے، ان کے بارے میں شدید غلطی ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں کہ باپ سے ان کو چھڑا کر لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، اور پھر کیا کیا بیتی، غلطی ہو گئی. لیکن بہرحال پھر تائب ہو گئے. باپ نے بھی ان کے لیے استغفار کر دی، انہوں نے بھی توبہ کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی معاف کر دیا، معاملہ صاف ہو گیا. انہوں نے کہا ابا جان بے فکر ہوں، نعبد الہ کا، ہم صرف آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. جس معبود کی عبادت آپ کرتے رہے ہیں، آپ کی موجودگی میں ہم کرتے رہے ہیں،
آپ کے بعد بھی اسی معبود کی عبادت کریں گے، اور مزید اطمینان دلانے کے لیے یہ بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کو جا بجا واضح کیا ہے کہ ہر آدمی اپنے اعمال میں گرفتار ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر آدمی اچھے یا برے اعمال جو کرے گا وہی اس کی جزا اور سزا بھگتے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگلوں نے گناہ کیے تو پچھلوں پہ نہیں لا دیں گے، پچھلوں نے گناہ کیے تو اگلوں پہ نہیں لا دیں گے۔ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، اور ہر نفس جو کسب کرتا ہے کماتا ہے وہی اس پہ ڈالا جائے گا۔ اس لیے اس غرور میں رہنا کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، تیرا باپ بادشاہ تھا، تو بادشاہ نہیں ہے، تو اپنے اندر قابلیت پیدا کر کے بادشاہ تھا، تو بادشاہ باپ کی بادشاہت پہ نخرہ کرنا۔ اسی لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں اس بات کو واضح کیا۔ ایک موقع پہ آپ نے اپنے قبیلے سے خطاب فرمایا کہ اے بنی ہاشم، بنی ہاشم قریش میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ آپ بنی ہاشم جو بڑی قوم ہے اس کے چھوٹے قبیلے بنی ہاشم کے چشم و چراغ، اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن دوسرے لوگ تو اعمال لے کر آئیں اور تم خالی ہاتھ آؤ، میرے نسب پہ فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے رسول ہمارے مقتدی ہاشمی تھے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تم خالی ہاتھ آؤ اور صرف میرے نسب پہ فخر کرتے ہوئے، تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ یہ قوم سے فرمایا ہے۔ اپنی چہتی بیٹی، لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے کتنا پیار تھا، ان سے بھی کیا فرمایا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، پیاری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، تیرے پلے کچھ نہ ہوگا تو میں اللہ سے تجھے کسی معاملے میں بھی نہیں چھڑا سکوں گا۔ ہاں مگر ایمان ٹھیک ہے، اعمال صالحہ کی بھی کچھ پونجی ہے، کچھ کمی ہے، تو پھر اچھا نسب اور اچھوں سے نسبت یہ کام آئے، پھر کام آئے گا۔ اگر ایمان ہے اور اعمال بھی ہیں، کچھ کمی بیشی ہے، تو پھر اچھوں کی نسبت جو ہے یہ پھر کام آئے گی۔ جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، وہ لوگ جو با ایمان دنیا سے چلے گئے اور ان کی اولاد بھی ان کے پیچھے با ایمان رہی، لیکن عمل میں اگلوں سے پچھلے تھوڑے کم تھے، جب جنت میں جائیں گے تو ان کا درجہ پیچھے ہوگا، ان کا درجہ آگے ہوگا۔ اگر وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہم اپنی اولاد کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو ہم ان کا درجہ بڑھا کر ان کے پاس پہنچا دیں گے، ان کا درجہ گھٹائیں گے نہیں، اور ان کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں کریں گے کہ ان کا کچھ ثواب ان کو دے دیں گے، نہیں، یہ ہمارا فضل ہوگا۔ ان کی جنت ان کے اعمال کے مطابق رہے گی، اس میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ ان کی جو چھوٹی جنت تھی اپنے فضل سے اس کو بڑی کر دی۔ تو دیکھیے اب یہ نسب کام آ گیا، لیکن ایمان اور اعمال ہیں صرف کم ہیں، درجہ تھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ گناہ بھی ہیں تو شفاعت سے بھی کام ہو جائے گا۔ شفاعت کی احادیث بھی اسی سلسلے میں ہے، لیکن جہاں سرے سے ایمان نہ ہو تو نہ سفارش کام آئے گی اور نہ نسب کام آئے گا۔ لا انصاب بینہم یومئذ ولا یتصالون، سورہ مومنون کے آخر میں ہے، فلا انصاب بینہم، قیامت کے دن لوگوں میں حسب و نسب نہیں چلے گا کہ میں فلاں کا بیٹا اور فلاں کا بیٹا ہوں، اور نہ ہم پوچھیں گے نسب کے بارے میں کہ تو کس کا بیٹا ہے۔ عمل کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے۔
تو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک کاروان عمل تھا، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے کام آئے گا وہ جو انہوں نے کیا، تمہارے کام آئے گا جو تم کرو گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، ان کے اعمال کے بارے میں ان سے پوچھیں گے، تم سے نہیں پوچھیں گے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ کفار اور مشرکین کی نابالغ اولاد جو مر جاتی ہے، ماں باپ کے کفر و شرک میں وہ گرفتار نہ کی جائے گی۔ ماں باپ کے کفر و شرک میں ان کا باپ کافر تھا، اگر یہ نابالغ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان پہ قانون لاگو ہی نہیں ہوا، یہ قانون لاگو ہونے سے پہلے چلے گئے، تو لہذا ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کا الگ جو اللہ تعالیٰ کا یہاں معاملہ ہوگا سو ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ بھی یہود و نصارہ، یہود مدینہ اور نصارہ نجران کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اسلام کی، تو ان لوگوں نے جواباً کہا تھا کہ جناب ہم ٹھیک دین پر ہیں، آپ ہمارا دین اختیار کر لیں۔ جب یہودیوں کو کہا اسلام، ان کا آپ کیوں یہودی نہیں بن جاتے، ہمارا دین آپ سے پیر ہے۔ نصارہ نجران نے بھی کہا، اور کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تہتدوا تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ اس کے جواب میں فرمائیے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اختیار کر لیا ہے، حنیفا جو تمام ادیان سے یک طرف ہے، نہ یہودی نہ عیسائی نہ دوسرے تیسرے، بلکہ وہ بالکل الگ تھلگ ایک دین ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر ہے، ہم نے اس کو اختیار کیا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے بھی نہ تھے، کیونکہ مشرکین کو بھی ناز تھا، مشرکین کو بھی ناز تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی روحانی اولاد ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو جیسے یہودیوں کو ناز تھا اسحاق علیہ السلام کی نسبت سے کہ ہم ان کی اولاد سے ابراہیمی ہیں، تو ان کو ناز تھا کہ ہم اسماعیل علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیمی ہیں، اور کچھ چھوٹے موٹے کام بھی کرتے تھے، جیسے کہ ختنہ کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے، کچھ قربانی کرتے تھے، کچھ حج کی رسومات بھی، ٹوٹی پھوٹی عبادت کچھ کرتے تھے یہ لوگ مشرکین بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان من المشرکین، تمہارے دعوے غلط ہیں، وہ مشرکین میں سے بھی نہ تھے، اور خود یہود و نصارہ تم بھی تو مشرک بنے ہوئے ہو، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہ شرک ہے، اور تمہارے یہود بھی تو بعض حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، وہ بھی تو شرک ہے۔ تو شرک کی نجاست میں تو تم سارے کے سارے پڑے ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مشرکین ہو، وہ ان میں سے کچھ بھی نہ تھے، وہ تو تھے بت شکن، اور تم ہو بت ساز، بت فروش۔ کہاں بت شکن کا دین اور کہاں بت فروشوں اور بت سازوں کا اور بت پرستوں کا دین، کوئی نسبت ہی نہیں۔ لیکن پھر بھی دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، کہ جانتے تھے کہ ابراہیم بت شکن ہیں اور ہمارا طرز عمل یکسر ان کے خلاف ہے، پھر بھی اپنی نسبت انہی کی طرف کرتے تھے۔ یہ اللہ نے دنیا میں ان کو اعزاز دیا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، آپ ان کے اس جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ ملت ابراہیمی کیا ہے، یعنی اس کی تشریح یہ ہے کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور اس دین و شریعت پہ ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے بصورت قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور ان صحائف پر ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، 4 تو بڑی کتابیں ہیں نا، قرآن، تورات، انجیل اور زبور، اور باقی انبیاء کرام پہ جو کتابیں اتری ان کو صحیفہ کہتے ہیں۔ صحیفہ چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں
جیسے قرآن حکیم کا ایک سپارہ 2 سپارے، تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام پہ 10 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف جو اللہ کی وحی نازل ہوئی اس پہ بھی ہمارا ایمان۔ والاسباط، اسباط سبط کی جمع ہے، سبط کا معنی ہے قبیلہ۔ اسباط سے مراد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر جو قبائل تھے 12، اور ان قبائل میں پھر جو انبیاء کرام تشریف لائے، تو اسباط میں یعنی اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء کرام آئے ان پہ جو وحی نازل ہوئی اس پہ بھی ہمارا ایمان۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور بالخصوص اس وحی پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو بصورت تورات اور عیسیٰ علیہ السلام کو بصورت انجیل دی گئی۔ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اسباط میں ہیں، لیکن چونکہ ان کے ماننے والے اس دور میں باقاعدہ موجود تھے اور دیگر انبیاء کرام کو ماننے والے نہ تھے، اس لیے، اور آج بھی موجود ہیں، اس لیے بالخصوص دونوں کا تذکرہ کیا۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس تمام وحی پہ بھی ہمارا ایمان ہے جو دیگر انبیاء کرام کو ان کے رب کی طرف سے وقتاً فوقتاً ملتی رہی۔ تو حاصل یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام پر بلا تفریق اور ان پہ نازل ہونے والی وحی پر بلا تفریق ہمارا ایمان ہے۔ ہر دور میں جو نبی آیا اور جو اس پہ وحی آئی، وہی اس وقت کا دین اسلام ہوتا تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء کرام پر ایمان کے سلسلے میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے تابع دار ہیں۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کیا کہا تھا، نحن لہو مسلمون، یا ہماری طرف سے اللہ نے یہ پیغام دیا کہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، تو ہم اللہ کے تابع فرما ہیں۔ یہ تو ان کے اس بات کا جواب ہو گیا کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ یا تم لوگ عیسائی ہو جاؤ، تو ہم نے اپنا عقیدہ اور اپنا دین یوں پیش کر دیا کہ ہمارا دین دین انبیاء ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ایمان کے سلسلے میں اس سورت کے شروع سے لے کر اب تک جا بجا اجمالی یا تفصیلی تذکرہ آتا رہا ہے۔ ایمان کیا چیز ہے تو بالکل شروع کے پیج میں بھی تھا، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پھر آگے بھی ایمان کا تذکرہ، اور ابھی ان آیات میں بھی آمنا باللہ وما انزل، یہ سب ایمان کا ہی ذکر ہے، کہیں اجمالی، کہیں تھوڑا، کہیں زیادہ، لیکن یہاں اللہ تعالی کہ ہاں جو ایمان مقبول ہے اس کو ایک دوسرے انداز میں انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تفصیلی بات تو بتا دی، لیکن یہاں ایک ایسا پیمانہ، ایک ایسا معیار قائم فرماتے ہیں کہ جس پر ایمان کے کھڑے یا کھوٹے، مقبول یا مردود ہونے کا دار و مدار ہے، کہ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور میرا یوں ایمان ہے، لیکن کیا وہ ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے یا نہیں؟ کیونکہ دعویٰ ایمان تو یہودی بھی کرتے ہیں، دعویٰ ایمان تو نصرانی بھی کرتے ہیں، دعویٰ ایمان تو دیگر مذاہب والے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان کیوں مقبول نہیں؟ اور اللہ کے ہاں مقبول ایمان کون سا ہے، اس کا ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے، وہ یہاں بتایا۔ یہ ایک ایسی صاف ستھری بات ہے کہ جس میں ہر وقت آپ لوگوں کے ایمان کے کھڑے یا کھوٹے ہونے کو جانچ سکتے ہیں۔ آپ اور میں دلائل کی بنیاد پہ کسی کے ایمان کو کھڑا کھوٹا کیسے پہچانے؟ وہ دلائل دے گا، لیکن یہ ایسا سادہ سا معیار ہے
کہ ایک عام سادہ مسلمان بھی کسی کے ایمان کے کھرے چھوٹے ہونے کو پہچان سکتے، وہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر یہ لوگ یہود نصارہ مشرکین جتنے بھی ہیں، آمنوا اگر یہ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسا ایمان جو تم لائے ہو، جو تم لائے ہو، تم سے کون مراد ہے؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت جو مومن تھے صحابہ کرام۔ بس اگر یہ لوگ ایسا ایمان لائیں جو تمہارے ایمان سے میچ کرتا ہو، فقد اہتدوا، پھر تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں، پھر تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم جیسا ایمان نہیں اور قسم کا ایمان لاتے ہیں تو وہ ہمارے ہاں قابل قبول نہیں۔ تو معیار کیا ہوا؟ پیمانہ اللہ کے ہاں مقبول ایمان کا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا ایمان یہ ہے وہ پیمانہ کہ جس کے مطابق کسی دوسرے کا ایمان ہوگا تو قبول ہوگا، وگرنہ تو قبول نہ ہوگا۔ اگر اس پیمانے پہ دیکھیں گے تو آج بڑے بڑے مدعیوں کا ایمان بھی آپ کو اس پیمانے کے مطابق نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کرے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا ایمان اس پیمانے کا ہو۔ لیکن کتنے آج اسلام کے دعوے دار ہیں، اللہ اور رسول کے عشق و محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ان کے ایمان کو اگر اس پیمانے سے ناپیں گے تو آپ کو سراسر مختلف لگے گا، مگر دعویٰ ان کا ایسا ہوگا کہ وہ آپ کو ایماندار نہیں کہیں گے۔ تو بات صرف دعوے سے نہیں ہوتی اور بات باتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ جو اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ اور پیمانہ ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے فیصلہ۔ تو اللہ کے بارے میں کیسا ایمان ہو؟ تو فلاسفہ کا بھی ایمان ہوتا ہے، یہودیوں کا بھی ایمان اللہ کے بارے میں، اور عیسائیوں کا بھی ہے، دوسرے اقوام کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، بدھوں کا بھی ہے۔ لیکن اللہ پر ایمان کے لانے کے سلسلے میں جو تفصیلات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، ان لوگوں کی تفصیلات اس سے یکسر مختلف ہے۔ اس لیے اللہ پر ایمان قابل قبول، آخرت پر ایمان بھی بعض اقوام کا ہے، لیکن وہ ان تفصیلات کے ساتھ نہیں جو حضور نے بتایا ہے، لہذا وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ ملائکہ کے سلسلے میں بھی مشرکین عرب تک کا بھی ایمان بعض کا تھا کہ ملائکہ ہیں، بعض تو کہتے نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں، پر وہ اللہ کی معاذ اللہ بیٹیاں ہیں، بندے نہیں۔ تو دیکھو ملائکہ پر ایمان تو مشرکین کا بھی ہے پر غلط ہے، معیار کے مطابق نہیں۔ تو اس لیے ان تفصیلات کو جاننے کی ضرورت ہے جو اللہ ملائکہ، کتب، رسل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جو تفصیل بتائی ہے اور آقا نے جو تفصیل ہمیں بتائی ہے اس کے مطابق جو ایمان ہوگا وہ قابل قبول ہوگا۔ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں بھی کہ پیغمبر کی شخصیت اور ذات سب سے زیادہ عالی مرتبت ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر کی شخصیت یعنی انبیاء کرام میں درجہ بندی تو ہے نا، درجہ بندی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب انبیاء درجے میں ایک جیسے نہیں، درجوں میں تفاوت ہے، پر سب معصوم ہیں، سب اللہ کے محبوب ہیں، سب نبوت کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کتنا درجہ ہے، لیکن اللہ کے علم کے مطابق جو سب سے کم درجے کا نبی ہوگا اس کا درجہ بھی اتنا بلند ہے کہ ساری انسانیت مل کر، جس میں ولی بھی ہیں اور جس میں شہید بھی ہیں اور جس میں تمام مومن بھی ہیں، سب مل جائیں تو ایک ایسے نبی کے درجے کو نہیں پہنچتے جو اللہ کے علم میں اس کا درجہ باقیوں سے کم ہے، نبوت کا اتنا بڑا درجہ ہے۔ اور پھر سب سے اعلیٰ درجہ نبوت میں
مقام کس کا ہے؟ بغیر کسی کی تنقیس کے سب سے اعلیٰ درجہ سید الرسل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور خود حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مقام ہے۔ اللہ آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، شفاعت کبریٰ آپ کو دیں گے۔ تمہارا پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عالی مرتبہ ہے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، تفصیل نہ جان سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ کے بعد مخلوق میں آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، تمام انسانیت، تمام ملائکہ سب۔ لیکن اس کے باوجود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بلند درجے پہ فائز ہونے کے باوجود بھی آپ انسانی برادری کے ایک فرد ہیں، یعنی کوئی الگ مخلوق نہیں، ملائکہ میں سے بھی آپ نہیں، جنات میں سے بھی آپ، کسی اور مخلوق سے بھی آپ کا تعلق نہیں، اگر ہیں تو کون ہیں؟ محمد ابن عبداللہ، آپ کے والد جناب عبداللہ، آپ کی والدہ جناب آمنہ، آپ کے دادا جناب عبد المطلب، آپ کے پردادا جناب ہاشم، آپ کے بیٹے جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم، آپ کی بیٹیاں سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم درجے میں، مقام میں تو اتنے بلند ہیں، مگر ہیں آپ بھی انسان، انسانی برادری سے آپ کا تعلق ہے، انسانوں سے آپ کے رشتہ ہوئے، آپ شوہر ہیں کس کے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، آپ شوہر ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، سیدہ سودا کے، سیدہ زینب کے، سیدہ صفیہ کے۔ تو آپ کی بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے چچے ہیں، آپ کے دادا ہیں، آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کا خاندان ہے۔ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ۔ امام بوصیری فرماتے ہیں ہمارے علم کی رسائی یہاں تک ہے کہ آپ ہیں تو انسان اور اللہ کی ساری مخلوق میں اشرف العالم۔ دیکھیے رسول کی عظمت، رسول کا مرتبہ، رسول کا مقام بہت بلند ہے، لیکن اس عظمت سے بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے اصل مقام سے ان کو نکالنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایمان کے سلسلے میں اس معیار کو سامنے رکھیں جو اللہ اور رسول کا قائم کردہ معیار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، یہ عجیب بات ہوتی تھی کہ آپ تشریف فرما ہوتے، خاموش ہوتے، آپ اتنے روب والے ہوتے کہ نیا آدمی تھرا جاتا تھا، اتنا روب تھا، لیکن جب آپ سے مل جاتا ایسا گھل مل جاتا کہ کہتا صدیوں سے کوئی آپ سے واقفیت ہے۔ تو ایک بدو آیا دیہاتی جو پہلے حضور سے ملا نہیں تھا، آپ تشریف فرماتے تو اس پہ روب طاری ہو گیا اور وہیں دروازے پہ کانپنے لگ گیا۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے بلایا کہ میاں آگے آؤ، دیکھو میں کوئی بادشاہ نہیں، دیکھو میں عبداللہ کا بیٹا اور میں آمنہ کا بیٹا ہوں، میں ایک ایسی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی، تو مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس چیز کو بیان فرماتے تھے کہ میں میری حیثیت سے آگے نہیں بڑھانا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اتنا آگے نہ لے جانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو آگے بڑھایا۔
انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہا کرو۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں سب سے زیادہ مرتبہ شناس حضور کے کون ہو سکتا ہے؟ سب سے زیادہ صحابہ ہو سکتے ہیں نا، جن میں حضور کو بھیجا گیا تو وہ کوئی ایسے ویسے لوگ تو نہیں تھے، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ تھے جن میں منتخب شخصیت کو بھیجا۔ سب سے زیادہ حضور کا مرتبہ جاننے والے صحابہ تھے، سب سے زیادہ حضور کا احترام کرنے والے، سب سے زیادہ حضور کے عاشق صحابہ تھے۔ اگر آپ نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح اعتقاد رکھنا ہے تو آپ کو سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کا رویہ، ان کا طریقہ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اس کی روشنی میں جو آپ کا عقیدہ بنے گا یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا۔ اس سے ہٹ کے اگر آپ جوش و خروش میں کوئی چیز گھاڑ لیں گے قابل قبول، یہ قابل قبول کبھی نہیں ہوگی۔ اس لیے بات جذبات کی نہیں ہوتی، جذبات بھی اچھے ہوتے ہیں لیکن جب جذبات حدود میں ہو تو اچھے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جذبات حدود پھلانگ جائیں تو وہ جذبات کے انسان کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ تمہارا اللہ تعالیٰ نے یہ معیار بیان فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم جیسا ایمان اگر یہ لائے تو یہ ہدایت پر ہے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر یہ اس سے اعراض کریں تو پھر یہ مخالفت میں، جب یہ مخالفت میں تو آپ ان کی مخالفت سے ڈرے نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہوگا، آپ گھبرائے نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ وقت چونکہ نہیں ہے ابھی فَسَيَكْفِيكَ پر تھوڑی سی بات کرنی ہے لیکن اس کے لیے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے موقع پر اس کا ذکر کریں گے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔